وہ دنیا جب ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حوا کو جنت سے اس دنیا میں بھیجا گیا، تب وہ دونوں زمین پر آ کر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ آدم علیہ السلام چلتے رہے، ڈھونڈتے رہے، ماں حوا کی یاد لیے ایک سمندر سے دوسرے سمندر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بیت اللہ ریئیکشن۔ آج ہم ایک ایسے ویڈیو پر ریئیکشن دینے والے ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام کو جب جنت سے باہر بھیجا گیا تھا، کہا جاتا ہے کہ زمین پر آنے کے بعد دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے۔ آئیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے ہیں اور پوری سچائی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ امیجن کیجئے آج سے کئی ہزار سال پہلے کی دنیا۔ نہیں یہ ڈائناسور والی نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام والی۔ حوا کا چہرہ۔ حوا! حوا! اور آپ نے کہا، شاید آپ نے کہا، عرفہ عرفہ، پہچان لیا، جان لیا۔ عرفہ، پہچان لیا، جان لیا۔ عربی زبان میں عرفہ کا مطلب ہوتا ہے پہچان لینا یا جان لینا۔ جہاں اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، آج دنیا اس جگہ کو جبل رحمت کے نام سے جانتی ہے۔ الگ الگ اسلامک اسکالرز کی الگ الگ اوپینینز ہیں، کوئی اس بات کو مانتا ہے اور کوئی اس بات کو نکارتا ہے، لیکن سارے علماء اس بات کو ضرور مانتے ہیں کہ عرفہ کے میدان میں کوئی خاص بات ہے، ایک ایسی خاص بات جو اس عرفات کے میدان کو بہت زیادہ امپورٹنٹ بناتی ہے۔ لبیک اللہم لبیک۔ اتنا زیادہ امپورٹنٹ، اتنا زیادہ خاص کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی سے بھی زیادہ خاص اور اہم ہے۔ عرفہ کا میدان بے انتہا گرمی، چلچلاتی دھوپ، کوئی محل نہیں، کوئی چھاؤں نہیں، لیکن اسلام کے سب سے امپورٹنٹ فرض کو پورا کرنے کے لیے عرفات کے میدان تک پہنچنا ایک شرط ہے، ایک ایسی شرط کہ اگر آپ عرفات کے میدان میں نہیں پہنچے تو آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ اور آج سے 1400 سال پہلے اس میدان میں ایک ایسا خطبہ دیا گیا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کا سب سے زیادہ اہم پیغام، سب سے زیادہ اہم خطبہ قرار دیا۔ اور یہی عرفہ کا وہ دن ہے جب شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے، اور یہی وہ دن ہے جب رب ذوالجلال والاکرام سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ کیا ہے عرفہ۔ لبیک لا شریک لک۔ عرفات کے دن اور اس کی عظمت کو سمجھنے کی کہانی شروع ہوتی ہے 632 سی سے۔ یہ ہجرت کا 10واں سال تھا۔ پورے عربیہ میں خبر ٹھنڈی ہوا کی طرح پھیل گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال حج پر جا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو برسوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھنا چاہتے تھے، آپ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے تھے، آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتے تھے، وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارادہ بنا چکا ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا، پر مکہ یہاں سے کافی دور ہے۔
मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ से मक्का कितना ही दूर क्यों ना हो, मैं चाहूँगा तुम भी मेरे साथ चलो। सही कहते हो। ये मौके बार बार नहीं मिलते। कारोबार और तिजारत तो चलती रहेगी, लेकिन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के मौके बार बार नहीं मिला करते। सीरिया से, यमन से, मदीना से, दूर दूर के इलाकों से हज पर जाने की तैयारियां शुरू हो गईं। बाप, भाई, बेटे, दोस्त, पड़ोसी सब चल पड़े। अपनी नबी की शान, अपने नबी के मुबारक चेहरे को देखने के लिए, आपके साथ हज करने के लिए वो सब चल पड़े। जो जिस तरह पहुंच सकता था वो उस तरह पूरी रफ्तार से अपने सफ़र पर निकल पड़ा। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में सब लोग मक्का में जाकर जमा हो गए। उन सब ने अल्लाह के नबी के साथ खाने काबा का तवाफ़ किया, सफ़ा और मरवा के चक्कर लगाए, मिना पर शैतान को कंकरियां मारी लब्बैक इन्नल हम्द लक। और फिर ये सब अराफात के मैदान में जमा हो गए। किताबों में ये बात मेंशन है कि इस रोज़ 1 लाख से ज़्यादा मुसलमान इस अराफात के मैदान में मौजूद थे। और इन्हीं लोगों के समंदर के बीच एक छोटा बच्चा नुबैत इब्न शुरैत रज़ियल्लाहु अन्हु पहली बार अपने वालिद और चचा के साथ हज पर आए थे। नुबैत के वालिद ने दूर से इशारा करके बताया, नुबैत, क्या तुम वहाँ उस शख्स को देख रहे हो? कौन शख्स बाबा? वो जो वहाँ सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। जी, मुझे नजर आ गए। वही ना जो ऊँटनी पर सवार है? हाँ वही। वालिद ने एक फखरिया अंदाज में कहा, बेटा वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुछ लम्हे, कुछ बातें, कुछ यादें आपके और हमारे जहन में हमेशा के लिए नक्श हो जाती हैं। नुबैत की ज़िंदगी में भी ये वही मौका था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी ये बात उनके दिल पर नक्श हो गई। नुबैत रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे की तरफ दिल भर कर देखते रहे। और कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार हुए ताकि लोगों का ये हुजूम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख सके, आपकी बात को सुन सके। हज़रत अब्बास और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस भीड़ में खड़े हुए थे ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाया जा सके। और फिर आपने लोगों की तरफ देखा और कहा कि ए लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनो। शायद ये मुमकिन है कि अगले साल तुमसे मुलाकात ना हो सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात ने लोगों को हैरानी में डाल दिया। हुजूर ने ऐसा क्यों कहा? क्या ये किसी बड़ी बात का इशारा इसका है? क्या मतलब? रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं? और फिर आपने फरमाया कि ए लोगों, किसी का दिल ना दुखाओ, ना किसी मजलूम का माल खाओ, और जो गरीब हैं उन्हें वही खिलाओ जो खुद खाते हो, और ब्याज से दूर रहो, और याद रखो कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, और एक दूसरे की जान, माल और इज्जत की हिफाजत करो। और फिर अचानक आपकी आवाज़ में एक दर्द उमड़ पड़ा और आपने कहा कि औरतों के मामले में नरम रहो और अल्लाह से डरो, क्योंकि तुमने अल्लाह का नाम लेकर उन्हें अपने लिए हलाल किया है, तो उनका हक न खाओ, उन पर जुल्म न ढाओ, और औरतों पर यह फ़र्ज़ है कि वो अपने शौहर के साथ वफा करें। और देखो, भटक न जाना, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की रस्सी को छोड़े चले जा रहा हूँ। अगर तुमने इस रस्सी को मजबूती से पकड़े रखा तो देखना कभी ठोकर न खाओगे। और फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि ए लोगों, याद रखो, मेरे बाद कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं, लिहाजा अपने रब की इबादत करना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, रमज़ान के रोज़े रखना, खुशी खुशी अपने माल की ज़कात देना, अपने परवरदिगार के घर का हज करना और अपने हुक्मरानों की अताअत करना। ऐसा करोगे तो तुम अपने परवरदिगार की जन्नत में दाखिल होगे। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के इस हुजूम पर एक निगाह डाली, उन सब से पूछा कि एक रोज़ तुमसे मेरे बारे में सवाल किया जाएगा, बताओ कि तुम उस दिन क्या जवाब दोगे। वो सारी आवाज़ें, वो इंसानों का सारा समंदर एक साथ बोल पड़ा, या रसूल अल्लाह, हम इस बात की गवाही देते हैं कि आपने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा दिया। अल्लाहु अकबर। इस जवाब को सुनने के बाद नबी पाक ने शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई और कहा कि ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना।
لبيك اللهم لبيك. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ پڑھایا تاکہ دعاؤں میں کوئی رکاوٹ نہ آ سکے. کتابوں میں یہ بات مینشن ہے کہ اس چلچلاتی دھوپ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور وہ لگاتار مسلسل امت کے لیے دعا مانگتے رہے، یہاں تک کہ دوپہر گزر گئی اور شام کا وقت آ پڑا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ نیچے نہ ہوئے بلکہ ان کے ہاتھ مسلسل اوپر کی طرف رہے. سارا ہجوم، سارے لوگ حیرانی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی طرف، ان کے چہرے مبارک کی طرف دیکھ رہے تھے. اور پھر ایک لمحے کے لیے لوگوں کو لگا کہ شاید رسول اللہ روزے سے ہیں، اسی لیے بھوکے پیاسے کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے. اور تبھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیڑ میں سے ایک پیالہ دودھ کا بھیجا. وہ پیالہ ہاتھ بدلتے بدلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچا اور آپ نے ایک ہاتھ آسمان میں اٹھائے، سب کے سامنے اس پیالے سے دودھ پیا تاکہ امت کو یہ میسج دیا جا سکے کہ حاجیوں کے لیے عرفات کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں. اور پھر آپ بغیر رکے، بغیر تھکے، بنا کسی جھجک کے اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا مانگتے رہے. کتابوں میں یہ بات بھی منشن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی دن سورہ مائدہ کی آیت کو نازل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. In Surah Al-Ma'idah, we have that famous verse in the Quran, one of the final verses, in which Allah says, "Today I have completed this religion for you, and I have perfected my favors upon you." آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. اس آیت کو سن کر لاکھوں کھڑے صحابی خوشی سے جھوم اٹھے، لیکن اس بھیڑ میں ایک انسان پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے. وہ تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے. دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ کمال کے بعد نقص ہی تو ہے. لا الہ الا انت. یہ صحابی سمجھ گئے تھے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ کرنے کا وقت قریب ہے. اور پھر ہوا بھی وہی کہ اس خطبے کے تقریباً 80 یا 82 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے. اے لوگوں سنو، رسول اللہ اب نہیں رہے، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی وہ یہ سمجھ لے کہ آپ وفات پا چکے ہیں، لیکن جس نے اللہ کی عبادت کی وہ کان کھول کر سن لے کہ اللہ زندہ ہے اور اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا. تو بس عبادت کرو اس ایک اللہ کی. یہ سب سن کر دیکھ کر ایسا لگتا ہے نا کہ کاش ہم بھی وہاں موجود ہوتے، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کا نور دیکھتے، ان کے ساتھ حج کرتے، طواف کرتے، آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر دعا مانگا کرتے، یا کم سے کم آج ہم عرفات کے میدان میں موجود ہوتے، حاجیوں کے ساتھ عرفات کے میدان کی طرف جاتے، وہاں کھڑے ہو کر دعا کرتے. لیکن پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا بڑا رحیم ہے. اس نے کہا کہ جو لوگ آج حج کے میدان میں موجود نہیں ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عرفات کے دن کا روزہ رکھیں. اور وہ رب ذی الجلال والاکرام اتنا رحمان ہے کہ وہ آگے آنے والے 1 سال کے گناہوں کو اور پچھلے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. بس شرط یہ ہے کہ آپ کے روزے میں جان ہونی چاہیے، آپ کی نیت ثابت ہونی چاہیے. حسن البصری منشن کرتے ہیں کہ بصرہ میں جب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جب گورنر بنایا گیا، تب آپ وہاں پہلے انسان تھے جنہوں نے اپنی لوکل مسجدوں میں عصر کے بعد لوگوں کو جمع ہونے کا اور حاجیوں کی طرح دعا کرنے کی شروعات کی. اسے عربی میں تعریف کہا جاتا ہے. اور آج ہم لوگ بھی اس بات کو دوبارہ سے ری انیکٹ کر سکتے ہیں. عصر اور مغرب کے درمیان مسجد میں رک کر اپنے ماں باپ کی، اپنے بچوں کی، آنے والی نسلوں کی، گزری ہوئی نسلوں کی سب کی مغفرت کو مانگ سکتے ہیں. یاد رکھیے کہ عرفات کا میدان کوئی سعودی عربیہ کی صرف ایک جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک احساس ہے، یہ ایک کیفیت ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب آدم علیہ السلام نے اپنی توبہ کی قبولیت کو پہچانا، جب ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے غم کو محسوس کیا. یہ وہ لمحہ ہے
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,00,000 سے زیادہ صحاباؤں سے پوچھا کہ جب قیامت کے روز تم سے پوچھا جائے گا تو بتاؤ کہ تم کیا جواب دو گے؟ اور آج وہ وقت، وہ لمحہ پھر سے موجود ہے. وہ سارے لوگ دوبارہ سے عرفہ کے میدان میں موجود ہیں. وہی کیفیت، وہی چلچلاتی دھوپ، وہی احساس، وہی تکلیف، اور صرف اس بات کی امید کہ وہ رب ذی الجلال والاکرام، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے گا. حسبنا اللہ. ایک عرفہ وہ ہے اور ایک عرفہ یہ ہے جو میرے اور آپ کے سینے میں چل رہا ہے، جو میرے اور آپ کے اندر سوال کر رہا ہے کہ جب نبی پاک کا پیغام تمہیں بھی مل چکا ہے، اور جب وہ رب ذو الجلال والاکرام آسمان دنیا پر آ کر مغفرت بانٹ رہا ہے، تب تم نے ہاتھ اپنے کیوں نہیں اٹھائے؟ تب تم کیوں نہیں گر گڑائے؟ تب تم سجدے میں کیوں نہیں گرے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری مغفرت ہو گئی ہے؟ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. اے اللہ جب ہدایت تو نے بخشی ہے تو اس پر استقامت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، اے اللہ ہماری تقصیرات کو معاف فرما، اے اللہ اپنی جناب میں اس طرح حاضر کر کہ تو ہم سے راضی ہو. امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ لوگوں کا دل تھوڑا سا نرم ہوا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب گیا ہوگا. اگر ہو سکے تو مجھے اور میری فیملی کو، میری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. تو بھائیو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں. ملتے ہیں بھائی اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.